من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہیں کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر نگہبان نہیں بنایا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس کی گفتگو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فرمایا ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پر پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ فرمایا چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار نہ ہو، کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھٹکنے کے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کی فرمائشوں پہ نہ آئیں،
ان کا جو دین ہے وہ ہے ہی کھیل تماشا، یعنی اپنے اوپر شریعت کو انہوں نے اپنے اوپر خود لاگو کیا ہوا ہے، اور میری طرف سے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ فرمایا ہاں 2 کام ہیں۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک کام تو یہ ہے، فرمایا ان سے آپ دور رہیں، یہ جو برے اعمال برے کرتوت کر رہے ہیں، فرمایا آپ ان سے پرہیز کریں، ان سے دور رہیں، ہاں مگر یہ ہے ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ ایک بات کیا فرمائی؟ ان سے دور رہیں، کیا مطلب؟ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کاموں میں تم نے شریک نہیں ہونا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تم ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہو گے تو یہ جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی، یہ پوچھ انہی سے ہوگی۔ اور انہوں نے اپنا یہ اعتقاد عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ہم پیسے دے کر یا کسی کی سفارش سے ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں چھوٹ مل جائے گی۔ فرمایا یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، ہماری پکڑ ہوتی ہے، ہم پکڑتے بھی ان کو ہیں جن کی ضد ہوتی ہے اور برے اعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو پکڑتے ہیں، لیکن ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی سفارش بھی کوئی نہیں کرے گا۔ یہ شرک اور بدعات کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو اعمال ہے نا، ایمان پر انسان ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 31۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اور تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سے ایسی غلطیاں ہیں، بہت سے ایسے قصور ہیں، ہم ان کی نیکیوں کے بدلے انہیں درگزر فرما دیتے ہیں، انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو بات ہے ایمان کا ہونا شرط، انسان ایمان والا ہو اور اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہو، پھر اگر اس سے غلطیاں ہو جائیں اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک 3 بک جہنم سے بھریں گے، 3 بک جہنم سے بھریں گے۔ جو لوگ ایمان والے تو ہوں گے لیکن برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جل جل کر کوئلہ بن جائیں گے، اللہ پاک 3 بک بھریں گے، ان کو نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ہوں گے ایمان والے، جو ہوں گے ایمان والے، لیکن ان کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ناچاکی غلطی گناہ ہو گئی، اس کی وجہ سے دوزخ میں جل رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے، یہ بھی ان لوگوں کی فرمائیں گے جو ہوں گے ایمان والے لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا ایک انسان شرک نہ کرے، ایک انسان شرک نہ کرے، باقی جتنے گناہ ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں میں چاہوں تو معاف فرما دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر
ما دون ذالک لمن یشاء، یہاں یغفر 2 دفعہ آیا، پہلے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا، کس کو معاف نہیں کرے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو مشرک ہوگا اللہ کا حق اللہ کے غیر کو دے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کی خدائی میں شریک کرے گا، وہ مشرک ہے، چاہے 20 دفعہ کلمہ پڑھتا رہے، اونچی کلمہ پڑھتا رہے، لیکن ساتھ حضرت علی کو شریک کر دیا، ساتھ حضرت امام حسین کو شریک کر دیا، ہاں جی۔ اور ایک تو ہے نا بالکل ہی کافر، یہ یاد رکھو، یہاں چلو یہ باریکی کا مسئلہ بتا دوں۔ ایک ہے کافر، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، وہ ہے بتوں کا پجاری، وہ تو بالکل ہی اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی تو پکی ٹھکی لکیر ہے نا، یہ تو اگر کلمہ نہ پڑھا تو یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک ہے مشرک، ہم آج تک یہ بھولے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کافر اور مشرک ایک پلڑے میں ہیں تو ایک پلڑے میں، لیکن ان کے معنی کو سمجھو۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے، مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے غیر کو بھی اللہ کا حق دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنے والا۔ پہلے زمانے میں لوگ جب اللہ واسطہ کرتے تھے نا کوئی چیز تقسیم کرنی تو یوں کرتے تھے، اے جناب اللہ دے ناں دا حصہ، اے فلانے بت دے ناں دا حصہ، اے فلانے بت دے ناں دا حصہ۔ پیچھے دیکھا ایک بت بچ گیا لیکن اس کا حصہ دینا ہے، اب وہ کیا کرتے تھے؟ جو اللہ کا حصہ تھا نا وہاں سے اٹھا کر ادھر بت کی طرف رکھ دیتے تھے، کہتے تھے اللہ تو مستغنی ہے، غنی ہے، اس کو تو ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان بتوں کا حق ادھر جانا حرام ہے، اللہ کا ادھر چلا جائے پھر خیر ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ بتوں کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ابو جہل کو دیکھ لو، ابو جہل اللہ کو بھی مانتا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے میں ابو جہل نے پیسے دیے تھے، چندہ دیا تھا۔ کیوں چندہ دیا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا تو چندہ دیا تھا نا۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں، میں نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے، کہ جب خانہ کعبے کے تعمیر، بہت دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہوا ہے، اس کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت کم و بیش 25-30 سال تھی، اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا، اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کا ٹائم آیا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا، او سنو، ہم حرام کاریاں بھی کرتے ہیں، ہم ڈاکہ زنی وغیرہ بھی کرتے ہیں، یہ اللہ پاک ہے، اس کا گھر پاک ہے، حرام کی کمائی اللہ کے گھر کے لیے نہ نکالنا، جو حلال کی کمائی ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے نکالنا۔ اب دیکھو اللہ کو مان رہا ہے تو کہہ رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ حلال کی کمائی اللہ کے گھر کے لیے نکالنا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، چندہ بھی دے رہا ہے اور لوگوں کو کہہ بھی رہا ہے۔ پیارو، لیکن دیکھو چندہ دے کر بھی ابو جہل کدھر جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کا حق اللہ کے غیر کو اسی طرح شریک ٹھہراتا تھا جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی تو بس ایک اور بات کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ اصل پتہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے۔ غیر محرم سے پردہ ہے، غیر محرم سے، بات سمجھو، بڑی باریکی کی مثال دے رہا ہوں، غیر محرم سے پردہ ہے۔ اب گھر کی بہن بیٹی گلی میں منہ سے کپڑا ہٹا کر نہیں گزر سکتی، اب کیوں؟ وہاں
انجانے لوگ ہوں گے ان سے ظاہری بات ہے پردہ ہے، حالانکہ صرف ان سے پردہ نہیں، ان سے بھی پردہ ہے جن سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا مراد؟ چاچے سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس سے پردہ نہیں ہے۔ بھائی سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، میں بڑی باریکی کی بات کر رہا ہوں، اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ ابو ہو گیا، نانا ہو گیا، چاچا ہو گیا، ماما ہو گیا، دادا ہو گیا، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ بھی۔ لیکن اگر دیور ہے، گھر کے اندر رہ رہا ہے، اس سے رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ نہ کرے اس کا بھائی جو ہے وہ طلاق دے دے، عدت گزارنے کے بعد وہی دیور جو ہے اس نے نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نہ کرے بھائی فوت ہو جائے، اب اس کا جو دوسرا بھائی جو پہلے گھر میں رہ رہا ہے اس نے اس سے رشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بڑی باریکی کی مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ ایک وہ آدمی جو غیر ہیں، جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے ہیں، ان سے بھی پردہ ہے، لیکن ایک چار دیواری کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان میں سے وہ افراد جن کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ یہ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کے متعلق فرمایا تھا نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی شادی ہو گئی، اب وہ اس آدمی کی بہو اس کے گھر آ گئی، اب اس کے 2-3 بیٹے جو اور ہیں وہ بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں، گھر کے افراد ہیں، یا رسول اللہ ان کے متعلق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تو دوہرا پردہ ہے، وہ تو زیادہ خطرناک ہے، وہ تو زیادہ خطرناک ہے۔ یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں؟ اب اسی مثال کو اٹھا کر ادھر لے آؤ نا۔ ایک وہ لوگ جو غیر ہیں، جو جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے، ان سے تو پردہ ہے نا، جو گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایک وہ جو گھر کے اندر رہتے ہیں، ان سے ڈبل پردہ ہے، ڈبل احتیاط ہے۔ این اسی طرح پیاروں، ایک وہ ہے جو ہے ہی بت، اس کی مثال گلی سے گزرنے والے کی ہے۔ ایک وہ ہے جو ہے ہی بت، ٹھیک ہے نا، اب اس کو کوئی پکارے وہ تو ہے ہی حرام، لیکن ایک وہ ہے جو سیدھے راستے پر لوگوں کو لے جائے، اگر وہ فوت ہو جائے پھر اس کو اللہ کا حق دینا دوہرا گناہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ دوہرا گناہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس میں لوگ زیادہ مغالطے میں پڑتے ہیں۔ ادھر بھی آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا دیور سے دوہرا پردہ اس لیے ہے کہ یہاں عورتیں مغالطے میں پڑتی ہیں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، تے بھائی ہی کام خطرناک کر دیندہ ہے۔ دیہاتوں کے اندر اکثر بول میں نے خود سنے ہیں، ایک بھائی ہے اس کا نام ظفر ہے، ایک کا نام اقبال ہے۔ اب اقبال کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب بچے کو والد کو غصہ آتا ہے نا، اقبال کو غصہ آتا ہے تو غصے میں آ کر کیا کہتا ہے؟ تو تو میرا ہے ہی نہیں، تو تو ظفر دا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو تو میرا ہے ہی نہیں، تو تو ظفر دا۔ اکثر سننے میں آیا۔ کیوں؟ بہر گلی سے گزرنے والا جو آدمی ہے اس سے تو ہم نے محفوظ رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ اگر دیوار گرے جلدی جلدی دیوار تعمیر کرتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے، جو دیوار کے اندر ہے اس سے ڈبل نقصان ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، چونکہ ہمیں ان کے اوپر اتنا قرب ہوتا ہے، اتنی ان کی فضیلت ہمارے دلوں میں آتی ہے،
تو ہم اس کو خطرہ بھی نہیں محسوس کرتے، ہم اس کو سجدہ کرتے عیب بھی محسوس نہیں کرتے، ہم اس کے وہ جو رسومات ہیں جو اللہ کا حق ہے اس کو دیتے ہوئے ہم محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ ان سے ڈبل احتیاط کی جائے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب سنو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہوئے یہودیاں تے عیسائیاں تے، حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہوئے یہودیاں تے اور عیسائیاں تے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کیونکہ انہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آج دے زمانے وچ ویکھیا جاوے ولی وڈا ہے یا نبی وڈا ہے؟ تھوڑا جہا بندے غصے وچ نہ آویں، تھوڑا جہا کنڈے تے تولو، نبی وڈا ہے یا ولی وڈا ہے؟ نبی وڈا ہے۔ تے نبی نو لوگ کیا کریں دے آن؟ نبی دی قبرن کیا کریں دے آن؟ سجدہ کریں دے آن۔ کیا کریں دے آن؟ تے اللہ دے نبی شاباش پہ دیں دیں، شاباش شاباش۔ اللہ دے نبی کے پہ آدیں؟ تھوڑا جی تو میرے خیال سمجھ بھی نہیں آئے، دوبارہ مڑ دورا رہے ہیں، گال یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہوئے یہودیاں تے، لعنت ہوئے عیسائیاں تے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ وہ کیا کریں دے ہن؟ نبیاں دی قبراں تے جھک دے ہن، سجدہ کریں دے ہن۔ تسا کہسو کیویں کریں دے ہن؟ انجے کریں دے ہن جویں باہو سلطان دی قبر تے سجدہ ہوندا پیا ہے، انجے کریں دے ہن جویں سیال شریف دی قبر تے سجدہ ہوندا پیا ہے، انجے کریں دے ہن جویں پیر کروڑی دی قبر تے سجدہ ہوندا پیا ہے۔ توجہ کر، بات نو سمجھ کہ او نبی وڈے ہن یا اے ولی وڈے ہیں؟ تے نبیاں نو لوگ سجدہ کریں دے پہن تے اللہ دے نبی کیا آکھیا؟ شاباش شاباش۔ کیا آکھیا اللہ دے نبی نے؟ مڑ بھول گئے ہو نا، او تو بول پو علامہ، اللہ دے نبی نے کیا آکھیا؟ ہاں گل سمجھو یار، اللہ دے نبی نے شاباش شاباش نہیں دیتی کہ او تا پہنچتے ہو یان اللہ دے، او تا اللہ دے بہوں اولیاء تے نبی ہن، بلکہ اللہ دے نبی نے انہاں نو کیا کیا؟ لعنت ہوئے انہاں دے اتے۔ کیڑی گال تو کہ نبیاں دی قبراں دے اتے کے کریں دے آنا؟ مینوں آپ دسو، اللہ دے نبیاں دی قبراں تے سجدہ کرن آلیاں واسطے اللہ دے نبی کے کر رہن؟ لعنت بھیج رہن۔ ہن اے دسو ولی وڈن یا نبی وڈن؟ جے نبیاں دی قبراں واسطے اللہ دے نبی لعنت بھیج رہن تے جیڑے ولی اللہ آج دے ہیں انہاں دی قبراں نو سجدہ کرن واسطے اجازت ہے؟ اتنے دوری لعنت ہے۔ منکھے سن ولیاں نو نہیں مندے، او توبہ زاری توبہ دا، اوے اللہ دے ولیاں دی جتیاں ساڈے سر دا تاج۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اساں ولیاں نو کچھ نہیں پے آندے، ایہو تے رولا ہے نا، لوگاں سمجھ نہیں پے آندی۔ اگر کہ میرا دیور تس پردہ کر، او کیا اے دیور نال دشمنی ہے؟ او کملی دیور نال دشمنی نہیں، آگ تے کپا دا جوڑ کوئی نہیں، دیور نال دشمنی کوئی نہیں، لیکن اللہ دا حکم انجہار ہے۔ اے بھی اسی طرح ہے، اگر اسی آکھیے ولیاں دی قبراں تے سجدہ نہ کرو، او آدھے نے گستاخ، اس ولی نو نہیں مندا، اس ولی نو نہیں مندا۔ او کملیا ولی نو تا مندے ہیں، لیکن جو تسی ولی دی قبر تے آ کے کریں دے پیو اس گل نو تا او اگر ولی آج کھڑا ہو جاوے او بھی تانوں جتیاں مارے۔ بے کملیاں میں تانوں اللہ دا راہ وکھایا آئی، تسا جیڑا حق اللہ نو دیونا آئی مینوں دین دے پیو۔ پتہ نہیں تانوں گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس اس حدیث نو یاد کر لو، اللہ دے نبی نے کہ فرمایا،
لعن اللہ الیہودا والنصارا، یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت ہووے۔ یا رسول اللہ کیوں لعنت ہووے؟ ایک مثال دیندا پیا انجے گویڑ تو سمجھاؤں واسطے۔ یا رسول اللہ انہاں کسی دی گاں چوری کیتی آئی، انہاں کسی دی زمین تے قبضہ کیتا آئی؟ فرمایا نہیں، اس واسطے لعنت ہووے کہ انہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنائے، سجدہ کریں دیاں، ماتھا ٹیک دیاں۔ اللہ دی قسم ہے ان اکھاں نال میں آپ باہو سلطان ویکھیا ہے، انجے نہیں بیٹھا آدھا، ماتھا ٹیک دیاں تو انہاں تے کہ ہووے؟ لعنت ہووے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہن آپ اندازہ لاؤ اور نال ہی دعا منگی۔ کیا دعا منگی؟ یا اللہ میری قبر نو، ہائے 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 اجی، یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ۔ میں حیران ہاں انہاں بے وقوفاں تے، اے الٹا پتہ کیا دن او گستاخ کھلوتے ہوں دن اسانو نبی دی قبر تے سجدہ ہی نہیں کرن دے۔ الٹا اے تا اللہ دے نبی دی دعا پوری ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی تو دعا منگدا پیا ہے کہ میری قبر سجدہ گاہ نہ بنے، میں یہ جے بندے پیدا کر چھڑے ساں جڑے اتھے آ کے سجدہ کرن لگ سیں تو انہاں دے بتھاڑ تے مرے انہاں دے۔ ہن اللہ دعا جو پوری کرنی آئی تے سبب تا پیدا کرنا آئی نا۔ اللہ سبب پیدا کیتا کہ شورتیاں اتھے پیدا کر کے اتھے گاڑ دیتا کڑے ہو جاؤ۔ جیڑا کوئی بتی مشرک بے ایمان اللہ دے نبی تے سجدہ کرن لگے اے بتھا ڈالی آگے، اے نہ انہاں دا قصور ہے بلکہ اللہ دے نبی دی دعا پوری ہوئی ہے، اے وہ نتیجہ ہے۔ میں جو بٹن تلے کراں تے پکھا چل پوے، میں کہ پکھا چلدا کیوں کھلا؟ تو بھائی رفیق آکھنا نہیں قاری صاحب آپ بٹن تلے کیتے ہی نہ کار تلے۔ او بھائی انہاں دے بتھاڑ تے لگ دیاں کیوں پئیاں؟ اسے واسطے لگ دیاں پئیاں کہ اللہ دے نبی آپ دعا کیتی ہے یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنا۔ اللہ نے دعا سن لئی، اللہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، محفوظ رکھے ہوئے نا۔ ہن اتو ایک منٹ واسطے سوچو، بس گل ختم کریں دا پیاں پوری تقریر دا خلاصہ۔ جیڑے لوگ میرے تے ناراض ہوندے اے پیراں دے مگر پہ گیا ہے، استغفر اللہ، اللہ دی قسم ہے جیڑے ساڈا کیدا جیڑے اللہ دے اولیاء ہیں اگر انہاں کولو کرامت ظاہر ہو جاوے اسی اون دے بھی قائل ہیں، لیکن شرط ہووے اولیاء، ہووے شعبدہ باز نہ ہووے، اللہ دے حکمت عمل کریں ہووے، نبی دے طریقے تے عمل کریں ہووے، او ولی ہے، بامے ذات دا پابلی ہے، بامے ذات دا موچی ہے، نائی ہے، او اللہ دا ولی ہے۔ لیکن جیڑا اللہ دے حکمہ نو توڑ دا ہے، نبی دے طریقے نو چھوڑ دا ہے، بامے ذات دا سید ابو جہل کیوں نہیں، او ولی نہیں شیطان ہے۔ وہ بامے میری اس گال تے کسی نو کاوڑ لگے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذات دا بامے سید ہے، جیڑا اللہ دے حکمہ نو توڑ دا ہے او ولی نہیں ہو سکتا، تے ذات دا بامے پاولی ہے، میراسی ہے، جتا ہے، اللہ دے حکمہ نو پورا کر رہا ہے، نبی دے طریقے نو پورا کر رہا ہے، او وقدہ ولی ہے، وقدہ ولی ہے۔ اور انہاں ولیاں دی قبراں تے سجدہ حرام ہے، سجدہ من سجد لغیر اللہ فقد اشرکا، جیڑا اللہ تو علاوہ کسے ہور نو سجدہ کرے سی وہ مشرک ہو ویسی، مشرک دی ٹکٹاں کٹی گئی ہیں، سیدھا کتے ویسی دوزخ شریف وچ ویسی، اور اللہ انہاں واسطے بوک بھی نہ بھرے سی، میرے نبی انہاں دی سفارش بھی نہ کرے سی۔ اللہم صلی